آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ مارچ 2026 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر سمیہ ریاض فلاحی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ ترجمہ: کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ مذکورہ بالا آیت قرآن کریم کی 7ویں سورت سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے۔ سورت کے مضامین پر غور و فکر سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سورت کے اہم مضامین انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، ایمان و عمل صالح کی ترغیب، اور سابقہ نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام کی تفصیلی وضاحت پر مشتمل ہیں، اور اس میں انسانوں سے ابلیس کی ازلی دشمنی سے بچاؤ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، اور آخرت کی جواب دہی کے لیے نفس کو تیار کرنے کی ہدایات موجود ہیں۔ گویا یہ صورت عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کے لیے ایک جامع ہدایتی دستاویز ہے، لیکن اس کا مرکزی مضمون دعوت و رسالت ہے، اور ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس دعوت میں انداز تنبیہ اور ڈراوے کا غالب ہے۔ چنانچہ تفہیمی انداز میں دعوت رسالت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ سابقہ قوموں کی روش اور ان کے عبرتناک انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورت کے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں، جو بالخصوص دعوتی کاز میں صبر و تحمل کی تاکید کرتی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کو سورت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو پرامن معاشرتی تشکیل کے سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ آیت میں موجود جن 5 اخلاقی برائیوں کو حرام قرار دے کر ان سے پہلو تہی کا حکم دیا گیا ہے، وہی دراصل تخریب معاشرے کا باعث ہیں۔ چنانچہ رب کائنات نے اس آیت میں 2 ٹوک الفاظ میں ان کی وضاحت کر کے اس کا سدباب کر دیا ہے۔ قل انما حرم ربی آیت کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے قریش مکہ کے طرز عمل پر نکیر کے ذریعے ہوتا ہے، جو ان کی خود ساختہ ایجادات تھیں کہ وہ کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اپنی مرضی سے حلال و حرام طے کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں زبان رسالت سے ان تمام منہیات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ باور کرایا کہ کسی طبقہ یا سوسائٹی کے اثر و رسوخ سے احکامات الہیہ میں ہیرا پھیری کا تمہیں کوئی حق نہیں، اور حرام کام تو صرف وہ ہیں جو میرے رب نے کیا ہے، اور وہ 5 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس ضمن میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ علانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور عمل لواطت، اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے، جو ممنوع ہے۔ اس میں ہر قسم کی ظاہری بے حیائی شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، VCR، فحش اخبارات و رسائل، رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ۔ یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں، اور دل میں پوشیدہ عمل مثلاً کبر و غرور، ریا و نمود، نفاق، غیبت و بہتان تراشی وغیرہ فواحش باطنہ ہیں، جبکہ بعض مفسرین شراب نوشی کو ظاہرہ جبکہ زناکاری کو باطنہ کے درجے میں رکھتے ہیں۔ نمبر 2، الاثم۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، لہٰذا اس میں ہر طرح کے گناہ کی حرمت شامل ہے، خواہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے،
بعض کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر گنہگار کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ نمبر 3، البغی بغیر الحق۔ بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں۔ یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم و زیادتی، تکبر اور اس میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا، سب و شتم کر کے کسی کی تذلیل کرنا، تانے تشنے دے کر کسی کی انا کو ٹھیس پہنچانا اور شب روز کسی کو تنگ کر کے ذہنی و جسمانی امراض سے دوچار کر دینا وغیرہ ہے۔ گویا معاملات کی ساری خرابیاں اس ضمن میں آتی ہیں۔ نمبر 4، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ۔ اس ضمن میں ہر قسم کا شرک آتا ہے، مثلا غیر اللہ کی عبادت اور شرک اصغر یعنی ریاکاری، غیر اللہ کی قسمیں اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز وغیرہ۔ معلم ينزل به سلطانہ، کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، نہ جزوی نہ کلی نہ عقلی نہ نقلی۔ نمبر 5، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنا، مثلا اپنی خواہشات کے مطابق حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دینا۔ موجودہ دور میں حلال ذبیحہ کے گوشت کو حرام سمجھنے کا رجحان، کسب معاش کی راہ میں متعدد حرام ذرائع آمدنی کو حلال قرار دینے کا اجتہاد، اسٹاک مارکیٹنگ کے بعض ناجائز طریقہ کار وغیرہ، اور پردہ و حجاب سے متعلق طرح طرح کی تعویلات وغیرہ پیش کرنا، دل کے پردے کی تائید اور حجاب کی توہین و تحقیر کرنا، دین کے نام پر متعدد مواقع پر انجام دی جانے والی مروجہ بدعات بھی گویا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے مترادف ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ماجدی میں روح المعانی کے اشارات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الفواحش سے اشارہ رذائل قوت بہیمیہ کی جانب ہے، اور البغی سے رذائل قوت سبعیہ کی جانب، اور ان تقولوا سے رذائل قوت نطقیہ کی جانب۔ تفسیر ماجدی جلد دوم۔ مختصر یہ کہ یہ آیت کریمہ ان منہیات کی جامع ہدایت کا مجموعہ ہے جن سے عملی زندگی میں احتراز ہی کامیاب معاشرے کا ضامن ہے۔ اس ضمن میں مفسر تھانوی نے لکھا ہے، جس طرح امر ربی بالقسط میں تمام مامورات داخل ہو گئے، اس طرح اب انما حرم ربی میں تمام منہیات آ گئے۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ اسلام جس چیز کی بیخکنی کرنا چاہتا ہے وہ محض منظر عام پر آنے والی برائیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ خاموشی سے انجام دی جانے والی فی نفسہ سیئات بھی ہیں، کیونکہ آیت میں مذکورہ ظاہری برائیاں بشمول باطنی برائیاں مثلاً کبر و غرور اور شرک و بدعت کی تخریب کاری کی اصل وجوہات ہیں۔ لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پاک نفسوں اور پاکیزہ تینت سوسائٹی کی تشکیل اسلام ہی کی ہدایت پر عمل سے ممکن ہے، نہ کہ ان جاہلی تہذیبوں کے قانون پر عمل کرنے سے، جو اخلاقیات کی دنیا میں محض ظاہر کی ملمہ سازی میں مصروف رہتے ہیں۔ گویا آیت کریمہ کا مقصود فطرت سلیمہ پر مبنی معتدل نظام زندگی ہے، جو آیت میں مذکورہ برائیاں مثلاً بے حیائی اور گناہ، ظلم و زیادتی اور شرک و بدعت سے منزہ و مبرہ ہو، اور جائز پلیٹ فارم مثلاً عقد نکاح، اطاعت الہی اور عادلانہ نظام کا مرقع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فطرت سلیمہ پر مبنی اصولوں کا پابند بنائیں اور بشمول شرک و بدعت ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔